بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے 1947 سے 1958 کے پارلیمانی دور کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا لیاقت علی خان کے دور کے بارے میں، جو 15 اگست 1947 سے لے کے 16 اکتوبر 1951 تک رہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس میں قرارداد مقاصد پڑھی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے بارے میں پڑھا۔ دین لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بنے، جو کہ 19 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم بنے اور 17 اپریل 1953 تک ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد خواجہ ناظم الدین کے بعد محمد علی بوگرا 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنے اور 17 اگست 1955 کو 11 اگست 1955 کو انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا۔ محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی 11 اگست 1955 کو وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 12 سپتمبر 1956 کو تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ 1928 میں مقابلے کے امتحان کے بعد آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس اختیار کی۔ 1946 میں عبوری حکومت نے بطور وزیر خزانہ لیاقت علی خان نے جو تاریخی بجٹ کے پیش کیا، اس کے پیچھے بھی چودھری محمد علی کا ہاتھ تھا۔ 1951 میں وزیر خزانہ کے عہدے پر تعینات رہے اور یہ چودھری محمد علی جو ہیں سکندر مرزا کا انتخاب تھے اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے پارلیمانی لیڈر بھی منتخب ہوئے۔ آپ ایک اصول پسند انسان تھے، آپ حقیقی پارلیمانی اور جمہوری نظام کے حامی تھے۔ اس وجہ سے جب آپ نے وزارت کا عہدہ سنبھالا تو آپ نے پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ نے سردار عبدالرب نشتر کو صدر منتخب کر لیا۔ آپ کے دو اہم کارنامے ہیں، ایک وحدت مغربی پاکستان اور دوسرا 1956 کے آئین کی تشکیل۔ وحدت مغربی پاکستان کیا ہے؟ 1 یونٹ۔ آپ جانتے ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو ہیں وہ دو بڑے صوبے تھے، جس میں آئین کے سازی میں جو صوبے تھے ان میں نمائندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے دو حصوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان ایک وحدت اور زیادہ آبادی والا حصہ تھا، جبکہ مغربی پاکستان کی آبادی کم تھی اور وہ 4 صوبوں اور کئی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ مرکزی اسمبلی میں نشستوں کی تقسیم پر اتفاق نہیں ہو سکا، چنانچہ محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اس کا حل یہ نکالا کہ مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا، یعنی صوبہ سرحد کی حمایت حاصل کرنے کے لیے خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کو مغربی پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ دیگر صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی وحدت کی تشکیل کی حمایت کی۔ مرکزی اسمبلی میں اے کے فضل الحق اور قائد حزب اختلاف حسین شہید سہروردی نے بھی مثبت رویہ اختیار کیا۔ آپ کے دلائل کیا تھے کہ اس مغربی 1 یونٹ سے پاکستان سے لسانی اور علاقائی تعصب ختم ہو جائے گا، اخراجات میں کمی ہوگی کیونکہ چاروں گورنر، وزیر اعلیٰ، سیکریٹریٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی بجائے ایک گورنر، وزیر اعلیٰ، کابینہ اور صوبائی اسمبلی ہوگی۔ دریائی پانی کی تقسیم جیسے مسائل ختم ہو جائیں گے، دونوں صوبوں میں مشرقی و مغربی پاکستان میں مساوات کا اصول آسانی سے اپنایا جا سکے گا اور مغربی پاکستان میں بھی ترقی کی رفتار یکساں ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا ان کا کام تھا کہ انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد دستور سازی یعنی قانون بنانے کا کام شروع کیا اور 30 ستمبر 1955 کو بھاری اکثریت سے وحدت مغربی پاکستان کا بل منظور کر کے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک وحدت میں پرو دیا۔ 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کے نام سے ایک نیا صوبہ وجود میں آیا۔ اب وفاق میں پاکستان میں سے 2 صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ سیکنڈ ان کا جو کارنامہ تھا وہ تھا آئین کی تشکیل۔ اب چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا جب عہدہ سنبھالا تو اعلان کیا اور جلدی ایک نیا آئین دیں گے۔ انہوں نے بہت دن رات محنت کی اور تمام گروہوں کو ایک فارمولے پر رضامند کیا۔ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا، جسے 29 فروری 1956 کو منظور کر لیا گیا اور 2 مارچ 1956 کو گورنر جنرل نے بھی اس کی تصدیق کی اور پہلا ملک میں آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ 1956 کے آئین کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب اس میں بالکل لائٹلی ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس میں آئین ساز میں تاخیر کی وجوہات کیا تھیں۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم کی وفات کے قائد اعظم جو بانی پاکستان تھے 11 سپتمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد ایک خلا پیدا ہو گیا، قیادت کا تمام جو پارٹیز تھیں وہ آپس میں اقتدار کے لیے رسہ کشی میں مصروف ہو گئیں اور آئین ساز جو اسمبلی جو تھی وہ اس نے قائد اعظم نے اظہار کیا تھا کہ آئین ساز اسمبلی 1.5 سے 2 سال میں آئین تشکیل دے گی، لیکن ان کی وفات کے بعد ایسا نہیں ہو سکا۔ زبان کا تنازع مشرقی پاکستان میں جو ہے اردو زبان بولی جاتی، مشرقی پاکستان جو ہے بنگال جو ہے وہاں بنگالی زبان بولی جاتی تھی اور مغربی پاکستان میں اردو۔ تو قائد اعظم نے جب اردو کو قومی زبان قرار دیا جو ملک کے ہر حصے میں بولی اور سمجھی جاتی تھی، تو بنگالی عوام
کی طرف سے اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دینے کا تنازع شروع ہوا، جو کہ بعد میں بھی رہا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی آئین جو ہے وہ اس میں تاخیر کا سبب بنا، تقسیم اختیارات کا مسئلہ بھی بنا۔ اس میں قرارداد مقاصد نے طے پایا کہ پاکستان میں وفاقی نظام رائج کیا جائے، لیکن مرکز اور صوبوں میں اختیارات جو تھی ان کے تقسیم جو تھی وہ تنازع کی صورت اختیار کر گئی۔ مشرقی پاکستان کے سیاستدان زیادہ صوبائی خود مختاری چاہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جغرافیائی صورتحال صوبائی خود مختاری کا تقاضا کرتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ خود مختاری کا مطالبہ مشرقی پاکستان کی طرف سے کیا جاتا تھا، جو آبادی کے لحاظ سے بھی مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں سے اکثریت رکھتا تھا۔ مسلم لیگ میں انتشار پیدا ہو گیا اور 1954 کے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کو مشرقی پاکستان میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ آئین میں تاخیر کا سبب بنا۔ مفتنہ میں نمائندگی کا مسئلہ۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی پہلی اور دوسری رپورٹ پر اس لیے بھی اتفاق نہ ہو سکا کہ مفتنہ میں لیجسلیچر میں جو ہے نمائندگی پر ملک کے دونوں حصوں میں اختلاف رہا۔ مشرقی پاکستان ایک صوبہ جبکہ مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے۔ مشرقی پاکستان کے نمائندے آبادی کی بنیاد پر نمائندگی کا خواہش مند تھے، جبکہ مغربی پاکستان کی اکائیاں وفاقی اصول برابری کی بنیاد پر طلبگار تھی۔ اس کی وجہ سے بھی آئین بنانے میں تاخیر ہوئی۔ گورنر جنرل کا غیر آئینی رویہ۔ عبوری آئین کے تحت پاکستان نے پارلی نظام حکومت رائج کیا، جس کی وجہ سے صبراہ حکومت کی حیثیت برائے نام تھی۔ اثر اختیارات وزیر اعظم و کابینہ کو تھے، لیکن گورنر جنرل غلام محمد جو تھے انہوں نے پہلے خواجہ ناظم الدین کی برطرفی کا غیر آئینی قدم اٹھایا، پھر دستور ساز اسمبلی کو توڑ دیا، اور پھر جب آئین تکمیل کے آخری مراحل میں تھا تو انہوں نے آئین کے نفاذ کی تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا تھا تو انہوں نے دستور ساز اسمبلی ہی توڑ دی۔ جداگانہ انتخابات کا مسئلہ۔ جداگانہ انتخاب کا مسئلہ بھی آئین سازی میں تاخیر کا باعث بنا۔ مشرقی پاکستان کے نمائندے مخلوط رائے دہی کے حق میں تھے، جبکہ پاکستان کے اکثریت جداگانہ انتخاب کی حامی تھی، اور 1956 کے آئین میں بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ دستور کی اسلامی حیثیت۔ پاکستان اسلام کے نام پر واضح وجود میں آیا اور قائد اعظم نے واضح کیا پاکستان کا آئندہ دستور اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ دونوں حصوں میں فاصلہ۔ اب ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان جو ہے دونوں کے درمیان 1650 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ دونوں کے درمیان رابطہ صرف سمندر کے ذریعے ممکن تھا، کیونکہ درمیان میں بھارت حائل تھا۔ دونوں حصوں کے عوام میں لسانی یعنی زبان اور ثقافتی لحاظ سے بھی فرق تھا۔ اسلام صرف ایک واحد قوت تھی جس نے دونوں کو ملایا ہوا تھا، لیکن زبان کے فرق اور وسیع فاصلے کی وجہ سے ان میں اختیارات بڑھتے گئے۔ ابتدائی مسائل۔ اس کے علاوہ قیام پاکستان کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تمام مسائل بھارت کے پیدا کردہ تھے، جس میں مسئلہ کشمیر، مہاجرین کی آباد کاری، اثاثوں کی تقسیم، نہری پانی کی تقسیم اور انتظامی مسائل سہر فہرست ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بھی آئین سازی کی طرف توجہ نہ دی جا سکی۔ اس کے بعد بہرحال 1956 کا آئین جو ہے وہ تشکیل پایا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے حسین شہید سہروردی کی۔ چودھری محمد علی کے بعد حسین سہروردی وزیر اعظم بنے۔ 12 سپتمبر 1956 کو آپ وزیر اعظم بنے اور 18 اکتوبر 1957 کو آپ نے آپ کی وزارت جو تھی وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد 1945 سے 46 کے انتخابات میں دہلی میں منتخب نمائندوں کے اجلاس میں قائد اعظم کی زیر صدارت پاکستان کی قرارداد انہوں نے پیش کی، ٹھیک ہے۔ قرارداد پاکستان کی جو تھی قرارداد پاکستان حسین شہید سہروردی نے پیش کی تھی، اور وہ متحدہ بنگال میں وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ مسلم لیگ سے اختلاف کے نتیجے میں انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور کشک سرامک پارٹی سے متحدہ محاذ بنا کے مشرقی پاکستان میں صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ کو عبرتناک شکست بھی دی۔ چودھری محمد علی کے استعفے کے بعد صدر اسکندر مرزا نے نہ چاہتے ہوئے انہیں مخلوط حکومت بنانے کی دعوت دی اور انہوں نے ریپبلکن پارٹی سے مل کر حکومت بنائی۔ آپ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم تھے۔ 80 ارکان کے ایوان میں صرف 12 ارکان کے ساتھ 13 ماہ تک حکومت چلانا ان کی صلاحیتوں کا زندہ ثبوت ہے۔ لیاقت علی خان کے بعد وہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کو ملک کے دونوں حصوں میں پسند کیا گیا۔ 1956 کے آئین میں انتخابات کا مسئلہ حل طرف چھوڑا گیا تھا۔ انتخابات جداگانہ بنیاد پر ہوں گے یا مخلوط، تو سہروردی نے مخلوط انتخابات کا بل منظور کرا کر یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، لیکن اسکندر مرزا نے انہیں مجبوراً قبول کیا تھا، لہٰذا سازشیں کر کے سازشوں کے جال بچھا کے اسکندر مرزا نے 18 اکتوبر 1957 کو انہیں برطرف کر دیا، اور ان کی برطرفی سے ایک مضبوط چین جو تھی وہ ٹوٹ گئی جو دونوں حصوں کو آپس میں جوڑے ہوئے تھی۔ اس کے بعد ابراہیم اسماعیل چندریکر 18 اکتوبر 1957 کو آپ وزیر اعظم بنے۔ 16 دسمبر 1957 تک آپ کا
دور حکومت صرف 2 مہینے رہا، چھٹے وزیر اعظم تھے، قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی طرف سے وزیر تجارت بھی تھے، افغانستان میں بطور سفیر اور پنجاب کے گورنر بھی رہے۔ آپ سہروردی کی برطرفی کے بعد اسکندر مرزا نے انہیں حکومت بنانے کی دعوت دی۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی اور اسلامک پارٹی کے ساتھ تعاون سے حکومت بنائی اور صرف 59 دن جو ہے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ انتہائی کمزور ترین حکومت تھی۔ ایک نامور وکیل تھے، انہوں نے پہلے 2 سال اسمبلی کے خاتمے کے بعد اسپیکر مولوی تمیز الدین کی طرف سے مقدمہ لڑا اور اپنی قانونی قابلیت کا لوہا منوایا۔ ملک فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک 7ویں وزیر اعظم بنے۔ سرگودا کے بڑے زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ فیروز خان نے عوامی لیگ اور کشک اسلامک پارٹی کے تعاون سے حکومت بنائی۔ انہیں اسکندر مرزا کی حمایت حاصل تھی اور ان کے واقعات جو ان کے دور کے تھے، مشرقی پاکستان کی سیاست تھی، مشرقی پاکستان کی صوبائی سیاست کشکار تھی۔ عوامی لیگ کے وزیر اعلیٰ عطاء الرحمن نیب اور کشک اسلامک پارٹی کی مخالفت کی، جسے بجٹ منظور نہ ہو سکا تو حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ کشک اسلامک پارٹی کے ابو حسین سرکار وزیر اعظم بنے تو گورنر نے ان کی حکومت ختم کر دی۔ عوامی لیگ کے عطاء الرحمن دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن کشک اسلامک پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی۔ دوبارہ ابو حسین سرکار نے حکومت بنائی، جو نیب کے عدم تعاون سے 3 دن بعد ختم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں سیاست، اس کے علاوہ اس کو بالکل شارٹلی آپ نے صرف اس کو دیکھنا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا قتل، لاہور میں تا محمد نامی شخص نے ان کے گھر داخل ہو کر چھری کے بیدر پہ وار کر کے ان کا قتل کر دیا۔ یہ اگرچہ ایک ذاتی شخص کا فعل تھا، لیکن اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اور گوادر کا الحاق، پاکستان سے ملک گوادر کا علاقہ مسقط کے قبضے میں تھا۔ لیاقت علی خان کے دور میں بھی اس سلسلے میں کوشش کی گئی، لیکن برابر نہ ہو سکی۔ فیروز خان نون کے دور حکومت میں دوبارہ کوشش کی گئی اور مسقط کے سلطان سے رابطہ کیا گیا اور آخرکار 4 لاکھ پاؤنڈ کے عوض گوادر پاکستان کو مل گیا اور 8 ستمبر 1958 کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ یہ بھی MCQ ٹائپ میں آپ کو آ سکتا ہے۔ عام انتخابات 1947 سے 58 تک ایک بھی دفعہ ملک میں عام انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ تمام حکومتیں اس کو ٹالم ٹول کرتی رہیں، لیکن فیروز خان جو حکومت تھی ان کو ایک کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ 4 سپتمبر 1958 کو قانون ساز اسمبلی نے عوامی نمائندگی ترمیمی بل 1958 منظور کیا اور ملک میں عام انتخابات کروائے گئے اور مسلم لیگ کی طرف سے صدر اسکندر مرزا کو حلف تنقید بنایا گیا۔ صدر اسکندر مرزا کی سرپرستی میں بننے والی جماعت ریپبلکن پارٹی کمزور وکٹ پر کھڑی دکھائی دی۔ خان عبدالقیوم خان اور سردار بہادر خان نے صوبے بھر کے عوام کو جگا دیا۔ راولپنڈی، جہلم، گجرات اور لاہور میں عوام کے ٹھاٹھے مارتے سمندر پر مشتمل جلسوں سے اسکندر مرزا گھبرا گئے۔ اس نے اپنی بڑی فوج کے سربراہ ایوب خان سے رابطہ کیا۔ ایوب خان پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا اور 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کی صدارت میں ملک میں مارشل لا لگا دیا اور 27 اکتوبر کو ایوب خان نے اسکندر مرزا کو بھی ملک بدر کیا اور صدارت کی کرسی پر جلوہ افروز ہو گئے۔